آج کا ہمارا سفر ہندوستان کے مشہور شہر آگرہ کی طرف ہے، جہاں ہم بات کریں گے تاج محل کے اوپر۔ دوستو، تاج محل ایک بہت بڑا مقبرہ ہے جسے 1632 میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی پیاری بیوی کی باقیات رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ بھارت میں آگرہ میں دریائے یمنا کی جنوبی کنارے پر 20 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا مشہور کمپلیکس مغل فن تعمیر کی سب سے شاندار مثالوں میں سے ایک ہے، جس میں ہندوستانی، فارسی اور اسلامی اثرات شامل ہیں۔ اس کے مرکز میں خود تاج محل ہے، جو چمکتے سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، جو کہ دن کی روشنی کے لحاظ سے رنگ بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ 1983 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کا نام دیا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے مشہور ڈھانچے میں سے ایک ہے اور ہندوستان کی بھرپور تاریخ کی ایک شاندار علامت ہے۔ تاج محل کے بارے میں آگے بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے تاج محل کو بنوانے والے شاہجہاں کے بارے میں۔ شاہجہاں مغل خاندان کا ایک رکن تھا جس نے 16ویں صدی کے اوائل سے 18ویں صدی کے وسط تک شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں پر حکومت کی۔ اپنے والد بادشاہ جہانگیر کی موت کے بعد 1627 میں شاہجہاں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اقتدار کی تلخ جدوجہد میں فتح حاصل کی اور 1628 میں آگرہ میں خود کو شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ ان کے پہلو میں ارجمند بانو بیگم تھی، جنہیں ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے، جن سے اس نے 1612 عیسوی میں شادی کی تھی اور اپنی تینوں رانیوں کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر پالا تھا۔ 1631 میں ممتاز محل جوڑے کے 14ویں بچے کو جنم دینے کے بعد انتقال کر گئے۔ غمزدہ شاہجہاں نے، جو اپنے دور حکومت میں متعدد متاثر کن ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، نے آگرہ میں واقع اپنے شاہی محل سے دریائے جمنا کے پار ایک شاندار مقبرہ بنانے کا حکم دیا۔ تعمیر 1632 کے لگ بھگ شروع ہوئی اور اگلے 2 دہائیوں تک جاری رہے گی۔ چیف معمار غالباً استاد احمد لاہوری تھے، جو فارسی نژاد ہندوستانی تھے، جنہیں بعد میں دہلی میں لال قلعے کی ڈیزائننگ کا سہرا دیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ہندوستان، فارس، یورپ اور سلطنت عثمانیہ سے 20,000 سے زائد رکن تقریباً 1000 ہاتھیوں کے ساتھ مزار کے احاطے کی تعمیر کے لیے لائے گئے تھے۔ تاج محل کا ڈیزائن اور تعمیر ممتاز محل کے اعزاز میں تاج محل کا نام دیا گیا۔ مقبرہ سفید سنگ مرمر سے نیم قیمتی پتھروں بشمول جیڈ، کرسٹل، لاپس لازولی، نیلم اور فیروزی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، جو ایک تکنیک میں پیچیدہ ڈیزائن بناتا ہے جسے پیٹرا ڈورا کہا جاتا ہے۔ دوستو، تاج محل کا مرکزی گنبد 240 فٹ یعنی 73 میٹر کی اونچائی تک پہنچتا ہے اور 4 چھوٹے گنبدوں سے گھرا ہوا ہے۔ 4 پتلے مینار یا مینار کونوں پر کھڑے تھے۔ اسلام کی روایت کے مطابق احاطے کے متعدد دیگر حصوں کے علاوہ مقبرے کے محراب والی داخلی راستوں پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تاج محل کے باقی ماندہ احاطے میں سرخ ریت کے پتھر کا ایک مرکزی گیٹ وے اور پانی کے لمبے تالابوں سے کوارٹرز میں بٹا ہوا ہے، جس میں ایک مربع باغ، نیز ایک سرخ سینڈ سٹون کی مسجد اور ایک جیسی عمارت جسے جباب یا آئینہ کہا جاتا ہے۔ مسجد روایتی مغل عمارت کے مشق کمپلیکس میں مستقبل میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دے گی۔ دوستو، ہر سال تاج محل میں تقریباً 30 لاکھ لوگ گھومنے آتے ہیں، جو کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔